الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شرح الصدور بشرح حال الموت والقبور میں سے آج چند احادیث کریمہ ما بعد الموت کے سلسلے میں انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ چند روایات آپ کے سامنے، جیسا کہ گزشتہ ہفتے ہم نے درس میں چند روایت پیش کی تھی، جس میں بزرگان دین کا بعد از وصال کلام فرمانا اور جو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، مشاہدہ فرماتے ہیں، اس کا بیان کرنا، اس کے متعلق ہم نے چند روایت ذکر کی تھی۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے چند مزید روایت پیش کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن ابی دنیا نے کتاب من عاش بعد الموت میں روایت کی کہ داؤد ابن ہند سخت مریض ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص بڑے سر، چوڑے چکلے کاندھوں والا، جیسے کہ زتی ہوتے ہیں، آ رہا ہے۔ میں نے اسے دیکھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور اس سے کہا کہ کیا تم مجھے مارنا چاہتے ہو؟ کیا میں کافر ہوں؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ کافر کی روح ایک کالے رنگ کا فرشتہ نکالے گا۔ ابھی میں اسی اثنا میں تھا کہ اچانک گھر کی چھت پھٹی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا کہ ایک سفید پوش شخص میری طرف اتر رہا ہے، اور اس کے بعد دوسرا شخص آیا۔ ان دونوں نے سیاہ کو چیخ کر پکارا تو وہ دور بھاگ گیا اور دور سے دیکھنے لگا، اور وہ اس کو ڈانٹتے رہے۔ اب ان میں سے ایک سر کے پاس اور دوسرا قدموں کے پاس بیٹھ گیا۔ سر والے نے پیر والے سے کہا کہ چھو کر دیکھو، تو اس نے میری انگلیاں چھو کر دیکھی اور کہا کہ ان انگلیوں کے ذریعے یہ شخص بکثرت نمازوں کو جاتا تھا، مسجدوں کی طرف جاتا تھا۔ پھر پیر والے نے سر والے سے کہا کہ تم چھوؤ۔ اس نے سر کے جبڑے کے پاس کا حصہ چھو کر کہا کہ یہ خدا کی ذکر سے تر ہے۔ یعنی فرشتے جب روح قبض کرنے آتے ہیں تو جن جن اعضائے جسمانی سے ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہوگی، وہ ان تمام اعضائے جسمانی میں سے خوشبو بھی سونگھیں گے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذکر کو بھی پائیں گے انشاءاللہ۔ امام لالکائی نے سنت میں روایت کی کہ ابو قلابہ کا ایک بھتیجا تھا اور وہ گناہ کا عادی تھا۔ جب موت کا وقت آیا تو اس کے پاس دو پرندے سفید رنگ کے گدھ سے مشابہ آئے اور گھر کے روشن دان میں بیٹھ گئے۔ ایک پرندے نے دوسرے سے کہا کہ اتر کر دیکھو، تو اس نے اپنی چونچ مردے کے پیٹ میں داخل کر دی، حالانکہ ابو قلابہ دیکھ رہے تھے۔ پھر اس نے کہا کہ اللہ اکبر، اے میرے ساتھی نیچے اترو، کیونکہ میں نے اس کے پیٹ میں تکبیر پائی ہے، اللہ اکبر پائی ہے، جو اس نے انطاکیہ کی دیوار پر کہی تھی۔ پرند نے یہ سن کر سفید کپڑا نکالا اور اس کی روح کو اس میں لپیٹ لیا۔ پھر دونوں پرندوں نے کہا کہ اے ابو قلابہ، اپنے بھتیجے کو دفن کر دو، کیونکہ یہ جنتی ہے۔ ابو قلابہ لوگوں میں بہت ہی معزز تھے۔ انہوں نے لوگوں سے یہ تمام واقعہ بیان کر دیا۔ تو راوی کہتے ہیں کہ اس بیان کرنے کے بعد یہ نتیجہ ہوا کہ اس شخص کے جنازے میں اس قدر زائد مجمع تھا کہ میں نے کسی کے جنازے میں اتنا نہیں دیکھا تھا۔ حکیم ترمذی نے اسی روایت کی قدر مختلف طور پر ترجمانی کی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ پرند اترا اور اس نے مردے کے سر، پیٹ اور قدموں کو سونگھا اور اپنے ساتھی سے جا کر کہا کہ میں نے اس کا سر سونگھا لیکن قرآن کی خوشبو نہیں پائی، پیٹ سونگھا، اس میں روزوں کی خوشبو نہیں پائی، قدم سونگھے، ان میں رات کو نماز پڑھنے کی خوشبو نہیں پائی۔ پھر اس کا ساتھی آیا اور اس نے بھی اسی طرح سونگھا اور کہا کہ بڑے تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ شخص امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور ان خصلتوں میں سے ایک بھی اس میں نہیں ہے۔ پھر اس نے مردے کی زبان نکال کر اس کو نچوڑا، تو جب یہ نچوڑا تو وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ اکبر۔ یہ تکبیر وہ تھی جو نہایت خروج سے اس نے انطاکیہ پر کہی تھی، اس سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ چنانچہ اس کی روح قبض کر لی گئی۔ پھر وہ چلا گیا اور دیکھا کہ یہ سفید فرشتہ سیاہ فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ تم لوٹ جاؤ، کہ تمہارے لیے اس پر کوئی سبیل نہیں۔
تو پھر اس کے بعد حکیم ترمذی نے یہ بیان فرمایا کہ اس واقعے کو سننے کے بعد کئی ہزار لوگ اس کے جنازے میں شریک ہوئے۔ لالکائی نے مستدرک میں میمون المرادی سے روایت کی ہے کہ ہمارے گھر ایک بدکار شخص مر گیا، لوگوں نے اس کو راستے میں ڈال دیا اور اس سے بچنے لگے۔ میں اس کے بارے میں سوچنے لگا، اتنے میں مجھے نیند آ گئی۔ میرے پاس 2 سفید پرند آئے، ایک نے دوسرے سے کہا کہ اس کو دیکھو، کیا اس میں کچھ بھلائی ہے؟ تو اس کی کھوپڑی سے داخل ہو کر پاخانے کی جگہ سے نکلا اور کہا کہ میں نے تو اس میں کچھ بھی بھلائی نہیں پائی۔ پرند نے کہا کہ جلدی نہ کرو۔ اب دوسرا اس کے سر سے گھس کر قدموں سے نکلا اور کہا کہ اللہ اکبر، ایک کلمہ اس کی تلی سے چپکا ہوا ہے۔ اتنے میں مردہ بول اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میں نے لوگوں کو بلا کر کہا کہ دیکھو کہ اس کا انتقال ایمان کی حالت پر ہوا، اس نے توبہ کی۔ سبحان اللہ۔ ابن ابی دنیا اور ابن عساکر نے شہر بن حوشب سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میرا ایک نابالغ بھتیجا تھا، اس کے ساتھ میں جہاد میں گیا، وہ مر گیا۔ تو میں ایک عبادت گاہ میں داخل ہو کر نماز پڑھنے لگا، اتنے میں وہ عبادت گاہ پھٹی اور 2 سفید فرشتے نازل ہوئے، ان کے ساتھ ہی 2 سیاہ فرشتے نازل ہوئے۔ سفید فرشتہ دائیں طرف اور سیاہ بائیں طرف بیٹھ گئے۔ سفید فرشتوں نے کہا کہ اسے ہم لے جائیں گے، اور سیاہ فرشتوں نے کہا کہ ہم اسے لے جائیں گے۔ ایک سفید فرشتے نے اپنی انگلی اس کے مقعد میں کی، یعنی پیٹھ میں، اور نیز تکبیر کہہ کر بتایا، اللہ اکبر کہہ کر بتایا کہ ہم اس کے زائد مستحق ہیں، ہم اس کے زائد لائق ہیں، ہم اس کے زیادہ لائق ہیں کہ ہم اس کی روح قبض کریں، کیونکہ انطاکیہ کی جنگ میں فتح کے دن ایک نعرے تکبیر لگایا تھا۔ تو شہر بن حوشب نکلے، اور یعنی یہ جب جنگ جہاد میں جا رہے تھے تو اس شخص نے اللہ اکبر اتنی بلند آواز سے کہا تھا، جس کی وجہ سے انطاکیہ کی در و دیوار میں یہ آواز در و دیوار تک پہنچی تھی۔ تو یہ تکبیر کی آواز ابھی تک اس کے دل میں موجود ہے۔ تو شہر بن حوشب نکلے اور لوگوں کو نماز جنازہ کے لیے اطلاع دی، تو لوگوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ طبرانی نے معجم کبیر میں میمونہ بنت سعد سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر کوئی ناپاک ہو جائے تو کیا وہ بلا غسل سو سکتا ہے یا نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں پسند نہیں کرتا کہ بلا غسل سوئے، کیونکہ وہ شاید اسی حالت میں مر جائے اور جبرائیل اس کے پاس نہ آئے، اس لیے کم از کم یہ تو ہونا چاہیے کہ وضو کر کے آدمی سو جائے۔ ابن ابی دنیا نے کتاب المحتضرین میں روایت کی کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنے مردوں کے پاس بیٹھ کر ان کو یاد خدا دلاؤ، کیونکہ وہ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے۔ امام سعید ابن منصور نے اپنی سنن میں اور مروزی نے روایت کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنے مرنے والوں کو کلمہ طیبہ کی تلقین کرو، اور جو تمہاری تلقین پر عمل کریں اس کی باتوں پر ان کی باتیں غور سے سنو، کیونکہ ان کی سچی باتیں معلوم ہوتی، یعنی وہ جو ہمارے غیب ہوتی ہے باتیں، وہ ان کے لیے وہ مشاہدہ کرتے، اپنی آنکھوں سے وہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں، اس کو بیان بھی کرتے ہیں، تو ان کی باتوں کو غور سے سنو۔ ابن ابی ماجہ نے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ مرنے والا انسانوں کو کب سے پہچاننا ختم کرتا ہے، یعنی جس کا انتقال جو سکرات کے عالم میں ہوتا ہے، مرنے والا ہوتا ہے، وہ کب سے انسانوں کو پہچاننا وہ اس کی معرفت ختم ہو جاتی ہے، انسانوں کو کب سے پہچاننا ختم کر دیتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب دیکھ لیتا ہے، یعنی ملک الموت اور دوسرے فرشتوں کو جب دیکھ لیتا ہے تو انسانوں کو پہچاننا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ ابن ابی دنیا اور ابو نعیم نے حلیہ میں لیث ابن ابی رقبہ سے روایت کی کہ عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرض الموت میں سر کو اٹھایا اور تیز نگاہ سے دیکھا، تو لوگوں نے اس کا سبب دریافت کیا، تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں ایسی مخلوق کا مشاہدہ کر رہا ہوں جو نہ انسان ہے نہ جن ہے۔ یہ کہنے کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ ابن ابی دنیا نے کتاب المحتضرین میں فضالہ ابن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ محمد ابن واسع کی وفات کے وقت میں آپ کے پاس موجود تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اے میرے رب کے فرشتوں، خوش آمدید، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے ایسی خوشبو محسوس کی کہ زندگی بھر کبھی ایسی خوشبو محسوس نہیں کی۔ پھر ان کی آنکھیں پھٹ گئی اور ان کا انتقال ہو گیا۔
حافظ ابو محمد الخلال نے کتاب کرامات الاولیاء میں حسن ابن صالح سے اور ابن مندہ نے کتاب الاحوال والایمان بالسؤال میں اور ابو الحسین ابن عریف نے اپنے فوائد میں حسن ابن صالح السماجی سے روایت کی. انہوں نے کہا کہ مجھ سے میرے بھائی علی ابن صالح نے کہا کہ اپنی وفات کی رات کو علی ابن صالح نے مجھ سے کہا، میرے بھائی نے مجھ سے کہا، اے بھائی مجھے پانی پلائیے. میں نماز میں مصروف تھا، نماز پڑھ کر میں نے اسے پانی دیا اور کہا کہ لو پیو. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ابھی پیا ہے. میں نے کہا کمرے میں تو کوئی نہیں تھا، تمہیں کس نے پانی پلایا؟ کمرے میں کوئی شخص موجود نہیں تھا، کس نے آ کر کے پانی دیا آپ کو؟ انہوں نے کہا کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے مجھے پانی پلایا ہے اور کہا ہے کہ تمہارا بھائی اور تمہاری ماں ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالی نے انعام کیا ہے، یعنی نبیین کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے. یہ کہہ کر ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا. تو اللہ تعالی ہم سب کو خاتمہ بالخیر کی سعادت عطا فرمائے. صلی اللہ